اچھا، پیغمبروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ جو حق کا جو علم ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ کسی بھی انبیاء کرام نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ آؤ پہلے جو ہے ہم فلسفہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ آرگیومنٹ تم کو دوں گا، اس کے بعد تم استنباط کرنا خدا تعالیٰ کے وجود کو ان آرگیومنٹ سے، کیونکہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہ اس کے وجود کو ریکاگنائز کرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی آدمی جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ مگر بعد میں چل کر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے خراب فلسفوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، بدعقیدوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، اس کے سماج میں، اس کی فیملی میں، کہ جس سے فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب فطرت کو جو ہے جب آدمی کو یاد دہانی کی جاتی ہے تو آدمی کو جو ہے آدمی اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹ بھی سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیجیے، قرآن مجید میں جب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا گیا فرعون کی طرف، تو خدا تعالیٰ نے ان سے کہا، سورہ طٰہٰ 44 نمبر آیت، کہ بڑے نرم انداز میں فرعون کے ساتھ بات کرنا کہ اسے جو ہے وہ یاد آ جائے۔ تو کیا یاد آنا تھا فرعون کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ کو پہچانتا تھا، اور اسے کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے اسے عذاب کی خبر سنا دو، فرعون کو، کہ اسے عذاب کی دھمکی دے دو۔ اب عذاب کی اس کو کیوں ڈر سنانا تھا فرعون کو؟ کیونکہ جو عذاب ہے، عذاب سے آدمی جو ہے وہ عذاب کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ آپ ٹروتھ کو ایکسپلین کریں، اور جو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور اگر وہ نہیں کر رہا، کوئی آدمی حق کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اسے جو ہے اسے احسن انداز میں اس کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ اس کو دعوت دو، اور اسے جو ہے وہ وارننگ دے دو پنشمنٹ کی۔ اب خدا تعالیٰ کا ایک اور احسان یہ ہے کہ جو فطرت ہے، فطرت کے اندر جو ہے وہ حق کی محبت بھی رکھی ہے خدا تعالیٰ نے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے خدا تعالیٰ کا۔ تو فطرت جو ہے وہ پسند کرتی ہے حق کو، کیونکہ حق جو ہے حق کی بنیاد ہوتی ہے، حق کسی چیز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، باطل کسی چیز کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ٹروتھ کی نالج بھی آ جاتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، مگر وہ پھر بھی ایمان کی طرف نہیں لوٹتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسے پنشمنٹ کی وارننگ دینی چاہیے۔ اب پنشمنٹ کی وارننگ کیوں دی ہے خدا تعالیٰ نے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پین کو اوائڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف نہ جائے، جیسے وہ اچھا کھانا نہ کھائے، اچھی ایکسرسائز نہ کرے، مگر اگر اسے دانت میں درد ہو گیا یا کوئی بیماری اسے ہو گئی تو دوائی وہ ضرور کھائے گا انسان، کیونکہ وہ پین کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، اسی لیے ہر کسی گناہ گار کو جو ہے وہ جاہل کہا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت سے نہیں ڈرتے مگر اس کے عالم بندے۔